السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج 21 رمضان المبارک۔ امید ہے کہ آپ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے تو مکمل اسے یوٹیلائز کر رہے ہوں گے، اور مبارک گھڑیاں جو رمضان المبارک کی جلوہ افروز ہیں اس سے آپ اور آپ کے اہل خانہ فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ عزیز دوستو، آج 21 رمضان المبارک جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ام المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بارہا احادیث ملتی ہیں کہ جس سے سرکار علی پاک کی فضیلت اور فضائل کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بہت سے واقعات ہم نے بھی بچپن میں پڑھے ہیں اپنی کتب میں سے اور احادیث مبارک میں۔ سب سے پہلے اگر فضائل کی بات کی جائے تو ہجرت کی رات والا واقعہ، جو کہ حضرت علی کی فضیلت میں ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے، کہ جب مکہ کے کافر جو ہے وہ بالکل طاق لگائے کھڑے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے لیے، تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر آپ مدینہ چلے گئے، اور فرمایا کہ علی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ چلے آنا۔ دوسری جو ریسنٹلی ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ صحابی ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، غالباً پہلے پانچ یا 6 صحابہ میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایک ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ ایک سینئر صحابی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو 3 سرکار دو عالم وسلم نے باتیں فرمائی، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی۔ سب سے پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی اور سب صحابہ اکرام سرکار دو عالم وسلم کے ہمراہ نکل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور آپ نے کہا علی آپ پیچھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے مامور رہیں گے، یعنی کہ پیچھے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر جو فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے، کیونکہ عورتوں اور بچوں اور خصوصاً عورتوں کے لیے ایسا بندہ ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کے کردار میں وہ صفات ہوں جو کہ ان کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ دوسری یہ کہ بات حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے سرکار دو عالم وسلم کے زبان اطہر سے سنی کہ جب خیبر کی جنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم یعنی جھنڈا دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس پر راضی ہے۔ تو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ تو سب ہی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہم پر راضی ہو جائے، لیکن یہ کہ گواہی مل جائے، اور وہ بھی اس ذات کی زبان اطہر سے جو بالکل صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرے سمیت تمام صحابہ وہ رات سو نہیں سکے کہ وہ کون سے صحابی ہوں گے جنہیں سرکار دو عالم وسلم کل علم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں پہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کو بلوایا گیا۔ آپ کو شوب چشم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ مبارک میں لگایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مبارک جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا، اور آپ ہمارے مسلمانوں کا سارے بچہ اس چیز سے واقف ہے کہ حضرت علی نے کہ
کوششوں سے وہ جو خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ کرم اللہ وجہہ کی یہ صفات میں بھی ایک کارکردگی میں یہ کارنامہ بھی شامل ہے کہ وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ تیسری جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مباہلے والا واقعہ، جب عیسائیوں کا ایک وقت آیا نجران سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین کو لے کر گئے اور اپنی اہل بیت کی جو ہے وہ ایک بتایا عیسائیوں کے وفد کو، اور اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میں اپنی اہل بیت لے کر آیا ہوں۔ تو اس اہل بیت میں مولا کائنات حضرت علی کا ہونا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو عزیز دوستو، سرکار علی پاک کی فضیلت، فضائل جو ایسے ہیں جو بالکل بیان ہونے سے قاصر ہیں، اور جس کے لیے وقت بہت ضروری، بہت طویل چاہیے، اور بہت ہی لمبی فہرست ہے۔ بات کریں اگر مولا کائنات کی شہادت کی یا ان سے پہلے واقعات کی، تو سرکار دو عالم وسلم کے زبان اطہر سے ایک اور مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مبارک کے گھر سے نکل رہے تھے، تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے، مولا کائنات بھی ساتھ تھے۔ تو اسی دوران آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا کہ اس کو گانٹھ کے لاؤ، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ تو آپ باتیں کرتے کرتے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگے نکل گئے، تو آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اور قرآن پاک عطا کیا، تو میں نے اس قرآن پاک کی تکمیل کے سلسلہ میں، اس قرآن پاک کے عمل کے سلسلہ میں کافروں سے جہاد کیا، قتال کیا، لیکن تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اس قرآن پاک کی تکمیل کے سلسلہ میں، عمل کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد و قتال کرے گا۔ تو تمام صحابہ کرام بڑے حسرت کی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں، تو آپ نے لا کا لفظ یوز کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں، آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ دوسرے صحابہ نے بھی اس بارے میں دریافت ہونے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک فضیلت کی بات حضرت علی کے حصے میں آئی کرم اللہ وجہہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے انبار جو ہے وہ بیان ہونے سے قاصر ہیں۔ شہادت کی بات 21 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو دوستو یہ جو ہے نا تو بہت ہم عالموں کی، علماء کرام کی پیروں کی خاک برابر بھی نہیں، انہوں نے بیان کی ہیں کیا وجوہات بنی۔ کہنا صرف یہی ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں نا کہ علی جو ہے وہ حق پر ہوگا اور حق علی کے ساتھ ہوگا، تو ہم نے کچھ زیادہ جرت نہیں ہے، تو کم از کم یہ ہی دیکھ لیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ تو اس بات پر تو قائم ہو سکتے ہیں نا کہ جس جنگ میں مولا کائنات شریک ہوئے، چاہے وہ کافروں کے ساتھ تھی، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات بالکل حق پر تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہو جن کے خلاف آپ نے جنگ لڑی ہے، وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں گے۔ ہم نے کافی عمر گزار لی اس پہ چپ پہ کہ خاموشی برتنی ہے، نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے جی، خاموشی برتنی ہے، ہم اپوزیشن شخصیت کو نہیں کچھ کہہ رہے، لیکن کم از کم
اگر ہم میں اتنی جرت نہیں ہے تو یہ جرت تو پیدا کریں کہ ہم مولا کائنات کا کھل کر دفاع کر سکیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جنگ میں بھی، جس مارکے میں بھی، چاہے وہ کفار کے مقابل تھا چاہے وہ مسلمانوں کے مقابل تھا، ہمیں بالکل آنکھیں بند کر کے مولا کائنات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں ان کی آل اولاد کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر تھے اور آپ کے مخالفین جو ہیں وہ ناحق پر تھے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے آج کے حالات، پاکستان کے حالات کے مطابق بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ اگر آپ بات کریں نا مولا کائنات کی شہادت کا تو اس کا یہی بہت ہی نقصان ہوا ہے امت کے لیے کہ اس کے بعد اسلامی ریاست، اسلامی قانون جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکی صحیح معنوں میں۔ ہم بھی آج بھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بہت سے علماء کرام کی نظر میں یہ ایک بہت ہی ایک میجر بات ہے کہ اس کے بعد جو ڈنٹ پڑا ہے نا اسلامی قانون کی بالادستی کے قائم ہونے میں، وہ ابھی تک فیلنگ نہیں ہو سکی، اور یہی وہی بات جو پاکستان میں ابھی بات ہے کہ خاموشی سے نمازیں پڑھیں جی، خاموشی سے ذکر اذکار کریں جی، کوئی آپ کو جو ہے ہائر لیول کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ٹائم بھی یہی تھا، دنیا خاموش تھی، لیکن کم از کم ہمیں اپنے بچوں کو آگے یہ ترغیب دینی چاہیے کہ ایک جو ہے پوائنٹ آپ اس پر تو کار فرما ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر دو فریق ہیں تو آپ دونوں کو حق پر کہیں یا دونوں کو غلط کہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ درس دینا پڑے گا کہ جہاں پر اہل بیت، جہاں پر سرکار دو عالم وسلم کی آل اولاد کا ذکر آتا ہے، ان کے مخالفین میں جو بھی گیا ہے وہ ناحق پر تھے، اور مولا کائنات اور آپ کی آل اولاد بالکل حق پر تھے، اور ہم کھل کر اس ڈنکے کی چوٹ پر سرکار علی پاک کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کی آل پاک کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میں ہماری آل اولاد کو مولا کائنات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔